بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم علم النحو کے ایک مشکل اور الجھا دینے والے سوال کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوال ہمارے سے ایک بھائی نے کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم کتاب میں مرکب اضافی کی تعریف پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے، اور اسی طریقے سے جب ہم جملہ اسمیہ خبریہ کی تفصیل پڑھتے ہیں وہاں بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف ہو رہی ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ کے اندر بھی اسی سے ملتا جلتا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ فعل کی اسم کی طرف یا اسم کی فعل کی طرف نسبت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بظاہر یہ سب چیزیں ایک جیسی لگ رہی ہیں، آخر ان میں کیا فرق ہے؟ ان کو علیحدہ علیحدہ ان کی کلاسیفیکیشن کیوں کی گئی ہے؟ آئیے ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ خبریہ اور مرکب اضافی میں دو طرح سے فرق ہے۔ ایک فرق ہوگا ان کی شکل میں، دوسرا فرق ہوگا ان کی ٹرانسلیشن میں یا ان کے معنی میں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی شکل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میرے پاس جملہ خبریہ کی ایک قسم جملہ اسمیہ خبریہ لکھا ہوا ہے، زید غلام۔ اس کی شکل میں پہلا فرق یہ ہے کہ جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے حصے پر تنوین ہوتی ہے، یعنی دو پیش ہوتے ہیں، اور غلام و زید یعنی مرکب اضافی کے پہلے حصے پر تنوین بالکل بھی نہیں آ سکتی۔ یہ پہلا فرق ہوا۔ اور اسی طریقے سے جملہ خبریہ یا کہہ لیجئے جملہ اسمیہ خبریہ، اس کے پہلے حصے پر الف لام آ سکتا ہے، اور مرکب اضافی کے پہلے حصے پر الف لام کسی صورت نہیں آ سکتا۔ اور اگلا فرق یہ دیکھیے کہ جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے حصے پر ہمیشہ پیش ہوگی، ابھی تک کی آپ کی معلومات کے مطابق ہمیشہ پیش ہوگی، اور مرکب اضافی کے پہلے حصے پر کوئی فکس حرکت نہیں ہوگی۔ کہیں پر آپ کو پیش نظر آئے گی، کہیں پر آپ کو زبر نظر آئے گی، کہیں پر آپ کو پیش نظر آئے گی، موقع محل کے مطابق یہ تبدیل ہوتی رہے گی۔ اور دوسری چیز آپ یہ دیکھیں گے کہ جملہ اسمیہ خبریہ کے دوسرے پارٹ پر یا دوسرے حصے پر آپ کو ہمیشہ پیش نظر آئے گی، جبکہ مرکب اضافی کے دوسرے حصے کے نیچے آپ کو ہمیشہ زیر نظر آئے گی۔ یہ جملہ اسمیہ خبریہ اور مرکب اضافی میں فرق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس جملہ فعلیہ خبریہ ہو اور دوسری طرف مرکب اضافی ہو، ان کی شکلوں میں کیا فرق ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ ہمیشہ فعل ہوگا، لیکن مرکب اضافی کے اندر دونوں حصے ہمیشہ اسم ہوں گے، فعل اس میں نہیں آ سکتا۔ اور دوسرا فرق دیکھیں کہ جملہ فعلیہ خبریہ میں فعل کے بعد والے لفظ پر اگر وہ فاعل بن رہا ہوگا تو اس پر پیش لگائیں گے، اور فعل کے بعد زیر نہیں آ سکتی، یعنی عالم الرجل نہیں ہو سکتا، لیکن مرکب اضافی کے دوسرے حصے کے نیچے ہمیشہ آپ کو زیر نظر آئے گی۔ یہ سارے جملہ خبریہ اور مرکب اضافی کی شکلوں میں فرق ہم نے پڑھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آخر ان دونوں کے معنی میں کیا فرق ہے۔ جملہ خبریہ کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جملہ خبریہ میں نسبت تامہ ہوتی ہے۔ یہ ایک سب سے بڑا فرق ہے جس کو سمجھنے کے بعد ہمیں جملہ خبریہ اور مرکب اضافی میں فرق سمجھ میں آئے گا۔ نسبت تامہ ہوتی ہے۔ نسبت تامہ کا مطلب یہ ہے کہ جملے کے آخر میں آپ کو ہے ملے گا، آپ کو تھا ملے گا، ہیں ملے گا، تھے ملے گا، گا ملے گا، گی ملے گا، اس طرح کی باتیں ملیں گی جس سے آپ کو جملہ مکمل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن مرکب اضافی میں آپ دیکھیں کہ اس میں نسبت ناقص ہوگی، اس میں نامکمل نسبت ہوگی، آپ کو آخر میں نہ تو تھا نظر آئے گا نہ ہی تھے نظر آئے گا، اس طرح کا کوئی لفظ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں، آپ کو اس کے ترجمے کے درمیان میں کاکی کے میں سے کوئی نہ کوئی ورڈ نظر آ سکتا ہے۔ زیادہ تر ترجمے میں ایک فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ دیکھیں کہ جملہ خبریہ یہ بذات خود مکمل جملہ ہوتا ہے، لیکن مرکب اضافی یہ خود مکمل جملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ خود جا کر کسی جملے کا، جملہ اسمیہ خبریہ یا جملہ فعلیہ خبریہ، اس کا کوئی نہ کوئی جا کر پارٹ بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہاں پر یہ سارے فرق سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔